السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے جادو اور جادو سے حفاظت۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر دو ایسی صورتیں نازل فرمائی ہیں جو انتہائی مختصر اور جامع ہیں، اور جن کی مسلسل تلاوت سے بندہ جادو اور جادو کی ہر طرح کی قسم سے اور اس کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں قرآن پاک کی سب سے آخری صورتیں ہیں جو ہر انسان کو، ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہیں، اور ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کریں گے ان دونوں صورتوں کی فضیلت کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج کی رات میرے اوپر ایسی صورت نازل فرمائی ہیں جو صورتیں ماقبل میں نہ تورات میں نازل ہوئی ہیں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، اور نہ ہی قرآن میں۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ تم صبح شام ان دونوں صورتوں کی تلاوت کر لیا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن حبیب رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بہت زیادہ بارش آئی اور اندھیرا ہو گیا۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ پڑھو قل هو اللہ احد اور معوذتین، اور ان دونوں صورتوں کو صبح شام پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمام شرور و فتن سے تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لائق ہوتی، کوئی بیماری لائق ہوتی، تو آپ علیہ السلام ان دونوں صورتوں کو، معوذتین کو پڑھتے، اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور پورے بدن پر پھیر لیتے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو میں معوذتین پڑھتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کر دیا کرتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پورے بدن پر پھیر لیا کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر میں دم اس لیے کرتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بڑے مبارک ہیں، برکت والے ہیں، میرے ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ناظرین، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں کے منافع اور برکات اور ان دونوں صورتوں کی حاجات اور ضرورتوں سے کوئی شخص مستغنی نہیں ہو سکتا۔ انسان کو جس طرح سے پانی کی، ہوا کی، لباس کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے کہیں گنا زیادہ ایک انسان کو معوذتین کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناظرین، ہر انسان جو دنیا کے اندر آیا ہے اس کے کچھ دوست بھی ہوتے ہیں، کچھ دشمن بھی ہوتے ہیں، اور وہ اپنے دشمنوں کے خوف سے ہمیشہ ڈرتا ہے، حاسدین کے حسد سے، فتینوں کے فتنے سے اور شیاطین کے شر سے۔ اس کو ایک پناہ کی ضرورت ہوتی ہے، ایسی پناہ جس کے اندر جانے کے بعد وہ تمام شیاطین کے شر سے اور حاسدین کے حسد سے محفوظ ہو جائے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین سے بڑی کوئی پناہ نہیں ہو سکتی، اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی پناہ نہیں ہو سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا جب فرعون نے ارادہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پناہ لی اور یوں کہا وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تُرْجَمُونَ، کہ میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تم مجھے تکلیف پہنچاؤ۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُونَ، میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس متکبر سے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی ہر طرح کی کوشش لوگ کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، آپ علیہ السلام پر جادو کیا جا رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی
ان تکلیفوں میں ایک بہت بڑا سبب حسد بھی تھا کہ ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے اور وہ حسد میں اندر ہی اندر جلے جا رہے تھے۔ انہی لوگوں میں سے ابو جہل بھی تھا۔ ابو جہل خود کہتا ہے کہ ہم اور بنی عبد مناف دونوں کے درمیان کسی طرح کا کوئی فرق نہیں تھا، میں کمپٹیشن ہوتا تھا۔ وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے تو ہم بھی کھانا کھلاتے تھے، وہ سواریاں لوگوں کو دیتے تھے تو ہم بھی دیتے تھے، یہاں تک کہ شرافت و کرامت میں ہمارے درمیان کسی طرح کا کوئی تفاوت اور فرق نہیں تھا۔ لیکن بنی عبد مناف کہنے لگے کہ ہمارے درمیان ایک نبی آ گیا ہے جس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، تو لات و عزہ کی قسم میں کبھی بھی اس بات کو نہیں مانوں گا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابو جہل نے مخالفت کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں پہنچائی تھی، ان تکلیفوں کی، اس مخالفت کی سب سے بڑی وجہ حسد تھی۔ چنانچہ جیسا آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جادو اس سے پہلے بھی کیا گیا تھا، متعدد مرتبہ کیا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر نہیں ہوا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 7 ہجری میں جب صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لے آئے تو خیبر کے یہودی مدینہ المنورہ آئے۔ یہاں پر قبیلہ بنی زریق کا ایک بہت بڑا جادوگر تھا، اس کی چاروں طرف شہرت تھی، چرچے تھے اس کی جادوگری کے، اس کا نام لبید ابن عاصم تھا۔ یہ جو وفد تھا یہودیوں کا، اس نے اس سے ملاقات کی اور کہا کہ تمہیں تو معلوم ہے کہ محمد نے ہمیں کتنی تکلیف پہنچائی ہے، کتنا پریشان کیا ہے، ہم نے ان کو مختلف طریقوں سے ہلاک کرنے کا ارادہ کیا لیکن ہمیں کامیابی نہیں ملی۔ یہ 3 اشرفیہ پکڑیے اور ان کے اوپر کوئی ایسا جادو کیجیے جس سے وہ یا تو دنیا سے ہی رخصت ہو جائے یا ان کے اوپر جنون کی کیفیت طاری ہو جائے۔ چنانچہ لبید ابن عاصم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ لبید ابن عاصم نے اپنی بہنوں سے جادو کروایا، اس لیے کہ وہ اس سے بھی بڑی جادوگرنیاں تھیں، اور اس کے لیے انہوں نے اس بچے کو استعمال کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا اور یہودی بچہ تھا۔ اس بچے کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کنگھے سے اپنے بالوں کو سنوارا کرتے تھے، اس کنگھے کو حاصل کیا، اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک حاصل کیے، بال مبارک حاصل کر لیے، اور ایک تانت کے اندر 11 گرہ لگا کر اس کو ایک کھجور کی جو غلاف ہوتا ہے اس کے اندر رکھا، اور بنی زریق کا ایک کنواں تھا بئر زروان، اس کنویں کے اندر ایک پتھر کے نیچے اس کو رکھوا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا یہ اثر ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نسیان لائق ہونے لگا۔ آپ علیہ السلام بھول جاتے تھے، کوئی کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا ہوتا تھا اور آپ کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کام آپ نے نہیں کیا۔ بس اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کی باریوں کو بھول جاتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، عائشہ میں اللہ سے جس چیز کو مانگ رہا تھا وہ چیز اللہ نے مجھے عطا فرما دی۔ آج رات 2 فرشتے میرے پاس آئے تھے، ان میں سے ایک فرشتہ میرے سرہانے کی طرف کھڑا ہو گیا اور ایک پیروں کی طرف۔ سرہانے والے فرشتے نے پیروں والے فرشتے سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اس شخص کو کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ مسحور ہے، اس کو جادو کیا گیا ہے۔ پوچھا کس نے جادو کیا ہے؟ کہا گیا کہ لبید ابن عاصم نے ان کو جادو کیا ہے۔ کس چیز پر جادو کیا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ جس کنگھی سے اپنے بال سنوارتے ہیں اس پر، اور کھجور کے غلاف کے اندر اس کو رکھ کر بئر زروان کے اندر ایک چٹان کے نیچے اس کو دفن کر دیا ہے، گاڑ دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوتے ہی چند صحابہ کے ساتھ بئر زروان پہنچے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہی وہ کنواں ہے جو مجھے رات کو دکھایا گیا تھا، اور آپ علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو اس کنویں سے نکلوایا، اور وہ جو 11 گرہ اس کے اندر لگائی گئی تھی
ان گروہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولنا شروع کیا۔ یہ جو صورتیں ہیں، یہ دونوں صورتیں معوذتین، ان کے اندر 11 ہی آیتیں نازل فرمائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استاد کی ایک گرہ کو کھولتے تھے اور ایک آیت پڑھتے تھے، قل اعوذ برب الفلق، ایک گرہ کھول دی، من شر ما خلق، دوسری گرہ کھول دی، ومن شر غاسق اذا وقب، تیسری گرہ کھول دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے تھے، ایک گرہ کھولتے تھے۔ 11 کی 11 گرہ جب کھل گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوا جیسے کہ آپ کو کسی نے رسیوں سے باندھ رکھا ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزاد کر دیا گیا ہو۔ ناظرین، ان دونوں صورتوں کو جادو اور بدنظری اور جسمانی اور روحانی آفات اور پریشانیوں میں خاص تاثیر حاصل ہے۔ یعنی جس شخص کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، وہ شخص بھی اگر مسلسل ان دونوں صورتوں کی تلاوت کرے گا تو دھیرے دھیرے جادو کا اثر اس سے ختم ہو جائے گا۔ اور جس کو یہ خوف ہو کہ میرے اوپر جادو کیا جا سکتا ہے، فلاں دشمن میرا جانی دشمن ہے، وہ جادو کو استعمال کر سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صبح شام ان دونوں صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے۔ انشاءاللہ بڑا سا بڑا جادو اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کالا جادو بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بڑے بڑے جادوگر اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے۔ اللہ نے ان دونوں صورتوں کے اندر بڑی تاثیر رکھی ہے، بڑی طاقت رکھی ہے، اور اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، بارہا مشاہدہ ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اس پورے واقعے سے 3 باتیں خاص طور سے سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جادو تاثیر رکھتا ہے۔ جو لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں، اس کے اثر کا انکار کرتے ہیں کہ یہ سب فراڈ ہے، جادو کچھ نہیں ہوتا، وہ غلطی پر ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کا اثر ہوا تو عام لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، جادو عام طور پر حسد کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ یعنی جو لوگ جادو کو استعمال کرتے ہیں ان میں ایک بات کامن ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ حسد کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں، اور اس آگ کی وجہ سے، اس آگ کو بجھانے کے لیے وہ جادو کا استعمال کرتے ہیں۔ اور تیسری بات جو ہمیں معلوم چلتی ہے وہ یہ کہ اس خبیث عمل میں، اس پلیت عمل میں زیادہ تر خواتین ملوث ہوتی ہیں، وہ اس کو استعمال کرتی ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو جادوگر ہوتے ہیں یا جو پلیت اور سپلی عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، پنڈے ہوتے ہیں، بابا ہوتے ہیں، ان کے پاس خواتین کا، عورتوں کا جمگھٹا ہوتا ہے۔ مرد تو وہاں بہت کم ملیں گے، لیکن عورتیں ہی زیادہ ملیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ دونوں صورتیں ہمارے لیے ایک عطیہ ہے، ایک تحفہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر روز صبح شام ان کی تلاوت کریں اور دوسروں تک ان کو پہنچائیں۔ ناظرین، یہ درخواست ہم کریں گے کہ ہمارا یہ جو چینل ہے، بہت سے ساتھی ہمارے اس چینل کو دیکھتے ہیں لیکن وہ سبسکرائب نہیں کرتے۔ ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تو اس کو شیئر کریں تاکہ وہ اس سے استفادہ کر سکیں، قرآن اور احادیث کی باتیں ان تک پہنچیں، دین کی باتیں ان تک پہنچیں۔